بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ایک لمبے عرصے کے بعد اور کافی دیر کے بعد آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے، جس کا مجھے شدت سے احساس تھا، ہے اور رہے گا۔ کچھ اپنی سستیوں اور مصروفیات کی وجہ سے، اور جیسا آپ جانتے ہیں تلاش روزگار ایک ایسا معاملہ ہے جو آپ کے شوق کو بھی بعض دفعہ کہ راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اور اس کو کل بھی کر دیتا ہے، لیکن بہرحال امید کرتا ہوں انشاءاللہ ان تمام رکاوٹوں کو ہم دور کر کے آپ سے زیادہ سے زیادہ اور جلدی ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک حقیقی زندگی کی سٹوری یا کہانی یا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد قطعاً آپ کو ڈپریشن میں یا نیگیٹو ڈائریکشن میں لے کے جانا مقصد نہیں، بلکہ ہم سب کو دوسروں کے تجربات سے، اور خواہ وہ پازیٹیو ہوں یا نیگیٹو ہوں، ان سے سبق سیکھنا چاہیے، اور احتیاط کا پہلو جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ مین مقصد ہے۔ اور دوسرا، جس کے ساتھ بھی اگر اچھا کچھ معاملہ ہوا ہے تو اس کے لیے دعا ہے، اس کے لیے ماشاءاللہ، اور ان کے لیے ایک نیک تمنائیں ہوتی ہیں۔ اور اگر کسی کے ساتھ کچھ غم اور دکھ کا کچھ معاملہ ہے تو ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو یہ ایک مین میرے ذہن میں ایک نقشہ یا پرپز ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن صرف ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر سکا اپنے دوست کی، جو میں نے بتایا تھا سویڈن میں تھا، اور پھر اس سارے واقعے کو آپ سن چکے ہیں۔ تو اسی ضمن میں، اسی کڑی کی یہ دوسری کہانی، سچا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ ایسے ہے کہ میری ابھی چند دنوں پہلے ایک بد نصیب ماں سے ملاقات ہوئی۔ وہ عورت جس کا بیک گراؤنڈ افریقہ سے اور جمیکا سے اس نے مجھے بتایا، اور بڑی افسردہ، بڑی پریشان اور بڑی دکھی کیفیت میں تھی۔ ایک انسانی ہمدردی کے ناطے میں نے اس سے اس کی وجہ دریافت کرنے کی جسارت کی، اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ انسان نفسیاتی طور پر، خاص طور پر اس کو اس وقت شدید دوسرے اچھے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس وقت اس کے غم ہے اس کے ساتھ ہمدردی کریں اور اس کا دکھ اس سے بانٹنے کی ایک کوشش کریں۔ تو میں نے بھی ایک ادنا سی کوشش کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ایک بیٹی تھی، اور اس کی عمر 22 سال، بڑی ینگ عمر تھی، اور ایک اس کی بیٹی جو بڑے اس نے محنت سے اور بڑی محبت کے ساتھ اس کو پالا پوسا، وہ بڑی ہوئی، اور بڑی اس کی تعریف کر رہی تھی کہ بہت ہی ہارڈ ورکر تھی۔ جب وہ اس عمر کو پہنچی، 18-20 سال کی عمر کو، تو وہ 2-3 جاب جو ہے وہ اپنے کیریئر کے حوالے سے، اپنی مستقبل کے حوالے سے وہ کر رہی تھی، اور وہ اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتی تھی اور بنانا چاہتی تھی، اور اس کے لیے وہ کوشش عملاً کر رہی تھی۔ تو اس کی یہ ماں، جس نے مجھے یہ واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس نے بتایا کہ وہ ہر سال ہالیڈیز کے لیے مختلف جگہ پہ جاتی تھی، اور یہ اس کی والدہ ہمیشہ اس کے ساتھ جاتی تھی۔ اس کو تھوڑی سی سلائٹلی اس کی کوئی ڈسیبلٹی بھی تھی، یعنی معذوری، اور اس کی ماں نے بتایا کہ کچھ اس کے ساتھ اس کو کچھ تھوڑی سی معذوری کی وجہ سے میں اس کا زیادہ دھیان رکھتی تھی، اس کا زیادہ خیال رکھتی تھی، اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کے ساتھ ہی ہمیشہ رہوں اور جاؤں، اور اکیلے میں اس کو نہ ہی بھیجوں۔ انفارچونیٹلی لاسٹ ایئر 2022 میں اس نے اپنی ماں سے یہ بات کی، اس کی بیٹی نے، کہ میں جمیکا اپنی کسی دوست کے پاس جا رہی ہوں ہالیڈیز کے لیے، اور میں اس دفعہ اکیلے ہی جانا چاہتی ہوں، اور تم فکر نہ کرو، میں کچھ اپنے جاب کے سلسلے میں بھی مجھے وہاں پہ کچھ کام کرنی ہے، اور وہ کام کر کے اور وہ ہالیڈیز کر کے میں واپس آ جاؤں گی۔ اس کی ماں نے، جو مجھے سارا واقعہ سنا رہی تھی، اس نے کہا کہ میں نے اس کو منع کیا، اور اس کو میں نے پھر درخواست کی،
اور میں نے کوشش کی کہ میں اس کے ساتھ جاؤں، لیکن اس مرتبہ وہ بضد تھی کہ وہ بالغ ہے اور وہ اپنا خیال رکھ سکتی ہے، اس کو اکیلے جانے دیا جائے۔ تو اس کی ماں کہنے لگی کہ میں نے بھی پھر اس کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا، اور وہ اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گئی۔ کچھ عرصہ، کچھ ماہ وہ میرے ساتھ رابطے میں رہی، اور ایک دن اس بدنصیب ماں کو یہ خبر ملی کہ اس کی بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی۔ تو میں بھی سن کر کافی دکھی ہوا، اور ایک دم مجھے بھی ایک دھچکا سا لگا کہ اس کی ایک ہی ایک بیٹی اور 22 سال کی عمر، اور وہ جیسے بتا رہی تھی بہت اچھی اور بہت ہارڈ ورکر، اور بہت ہی اس کے لیے تو اس کی وہی دنیا تھی اس ماں کے لیے، تو وہ اچانک اس دنیا میں نہیں رہی، انتقال کر گئی۔ تو میں نے آگے جسارت کی کوشش کی، دکھ کی اس گھڑی میں زیادہ سوال بھی نہیں کیے جا سکتے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ بنی، اس کی موت کی کیا وجہ تھی۔ تو اس نے کہا کہ اس کا کہیں آن لائن اس دوست کے ساتھ رابطہ ہوا جس کو وہ ملنے گئی، میل تھا وہ، اور وہ ایک ڈرگ ڈیلر کی شکل میں اس کا دوست اس کو انٹروڈیوس ہوا، جو بعد میں اس کو پتہ چلا، اور وہ اس سے اس ضمن میں نہ صرف کچھ ناجائز یعنی کہ ڈرگ جو جتنا اس سے میں نے اخذ کیا کہ اس نے اس کو یوز بھی کیا، ظاہری بات ہے ڈرگ سیل کرنے کے سلسلے میں ہو سکتا ہے یا کسی کو پہنچانے کے سلسلے میں ہو سکتا ہے، اور وہ اس لڑکی نے بھی بقول اس کی ماں کے لگتا ہے ایسے ہی آثار ایسے ہیں کہ اس نے اس کو ڈرگ پہ لگا دیا، اور یا تو وہ اوور ڈوز اس کو کیا گیا، یعنی کہ زیادہ اس کو مقدار نشے کی دی گئی مقدار اس کی جو اس کی موت کا سبب بنی، یا کوئی اور پیچھے اس کا سبب ہے جو ابھی تک یہ جولائی میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 2022 میں۔ میرا سے آج اس ماہ جنوری 25 اور 30 جنوری کے درمیان 2023 میں اس سے میری ملاقات ہوتی ہے، تو بتاتی ہے کہ جولائی میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ اکتوبر میں پھر اس کو پولیس والوں نے کہا کہ آج آپ اپنی بیٹی کی لاش کو آپ لے کے جا سکتے ہیں یا دفنا سکتے ہیں۔ تو اس کا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی ابھی تک اس کو نہیں ملی ہے، تو وہ اس اپنی ایک ہی ایک بیٹی کو اپنے اس دکھ اور غم کے ساتھ اس کی ڈیڈ باڈی کو اس نے جو ہے وہ کلیکٹ کیا، اور وہ کتنا دکھ کا وقت ہوگا، کتنے دکھ کے لمحات ہوں گے اس عورت کے لیے، اور بقول اس کے کہ اس کے خامند کی جو دوسری وائف کی بیٹی ہے، جو اس کی کہہ لیں کہ اسٹیپ سسٹر تھی اس کی بیٹی کی، اس کے انفلوئنس کی وجہ سے، اس کے ہی کہہ لیں کہ جیلسی کی وجہ سے اس نے اس کو اس ڈائریکشن میں زیادہ دھکیلا، اور وہ اس کی بچی جو ہے وہ ایک حادثے کا شکار ہوئی۔ اب آ جاتے ہیں اس کے دوسرے حصے میں، وہ عورت، وہ ایک ماں جس کی ایک بیٹی اس دنیا سے چلی جائے اور اس حالت میں چلی جائے کہ وہ اس کی لاش کو یا اس کی ڈیڈ باڈی کو بر وقت حاصل بھی نہ کر سکی، اور وہ پہنچ بھی نہ سکی اور دیکھ بھی نہ سکی، اور اس کو بہت عرصے بعد اس کی یہ اطلاع جو ہے وہ ملی اس کی ڈیتھ کی۔ تو اب وہ ایک ذہنی طور پر خود بھی انتہائی دکھ کی کیفیت میں، ڈپریشن کہہ لیں، مایوسی کہہ لیں، اور اس حالت میں تھی۔ میں نے ساجد نے اس کے ساتھ اس کے ساتھ بات کی، پہلے تو اس کے ساتھ افسوس کیا، اس کے دکھ میں شامل ہوا، اور پھر میں نے ادنا سی کوشش کی کہ اس کو پازیٹیو کیا جائے، کیونکہ کچھ تھوڑی سی ملاقات میں ممکن نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ اس کا جو فیڈ بیک تھا، اس کی جو باتیں تھیں، اس نے مجھے تھوڑا سا حوصلہ بھی دیا۔ وہ اتنی مشکور اور ممنون تھی جو باتیں میں نے اس کے ساتھ کی، اس کا مختصر خلاصہ میں آپ سے بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے اس کو یہی کہا کہ سب سے پہلے تو آپ کے اس غم میں ایز اے انسان، ایز اے انسانیت میں برابر کا شریک ہوں، میں بھی بچوں کا باپ ہوں، اور میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ ماں باپ کے لیے اس کے بچوں کا جو نقصان ہے یا اس دنیا سے چلے جانا ناقابل تلافی نقصان، اور برداشت کرنا بھی محض اللہ کے فضل سے صبر ملے تو وہ ممکن ہے، ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر میں اس کو کہا کہ دیکھو آپ یہ سانیہ ہو چکا ہے، آپ کو کنفرم ہو چکا ہے کہ آپ کی بیٹی اس دنیا میں نہیں ہے، اور آپ جس عمر میں ہو وہ اس وقت آپ کو بھی اپنی صحت کا، اپنے
آپ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے بھی کہ اگر خدا نہ کرے آپ زیادہ بیمار ہو جاتی ہو تو آپ کو پھر کون سنبھالے گا؟ پھر آپ کا اپنے اوپر بھی ایک جسم اور آپ کی جو سارش کیفیت ہے وہ ایک بوجھ بن جائے گی۔ اور آج کی دنیا میں حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے پاس حتیٰ کہ اپنی اولاد کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا، تمہاری تو اب اولاد بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں میں نے اس سے کہیں، پھر میں نے کچھ تھوڑا سا ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے جسم، اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ میں کہ خواہ تمہارا جو بھی بلیو ہے، ہم سب ایک اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ہمدردی کرنی چاہیے اور اچھی بات کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اور تیسرے نمبر میں نے کہا کہ اگر آپ اپنی بیٹی سے جس حد تک بھی محبت کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ماں نے بڑی، ماں سے زیادہ بچوں سے محبت کرنے والے کوئی ہستی نہیں ہوتی، تو میں نے کہا آپ اپنی اس محبت میں آپ ان والدین کو جن کے بچے جوان ہیں، بڑے ہیں، ان کو آپ کاؤنسلنگ کریں، ان کو آپ ایک اچھے محتاط انداز میں بتائیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور ان کے بچے جو ہیں ان کے ساتھ ایسا ثانیہ یا ایسا واقعہ رونما نہ ہو۔ تو یہ آپ کی نیکی جو ہے وہ آپ کو بھی پازیٹیو رکھے گی اور سکون دے گی، اور آپ کی بچی کے لیے بھی جو ایک جیسے کہتے ہیں کہ روح کو ثواب پہنچنا یا روح کو سکون پہنچنا، تو اس سے آپ کی بیٹی کی روح کو بھی سکون پہنچے گا۔ تو آپ یہ نیک کام شروع کر دیں اور اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ آپ یقین مانیں کہ وہ بار بار مشکور تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت انکریجمنٹ ملی ہے، میں بہت پازیٹیو ہو گئی ہوں اور میں اسی طرح ان چیزوں کا خیال رکھوں گی۔ تو بہرحال یہ ایک ریئل سٹوری، میں اس میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے خود بتایا کہ جن دنوں میں وہ زیادہ آن لائن جن دوستوں کے ساتھ رابطے میں تھی، اس نے مجھ سے چھپایا، مجھے بتایا نہیں، مجھ سے شیئر نہیں کیا۔ میں پہلے تو ان بچوں سے، نوجوان بچوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اپنے ماں باپ کو اپنا دوست سمجھے، اور کوئی بھی بات ہے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ، وہ کہہ سکتا ہے بلکہ لازمی وہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے اور آپ کی بہتری کے لیے سوچیں گے اور آپ کو بہتر گائیڈ کریں گے۔ دوسرا میری والدین سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں سے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اٹیچ رہیں۔ مجھے پتہ ہے آج کے بچے پسند نہیں کرتے، آپ ان سے سوال کریں یا ان کے ساتھ قریب ہونے کی کوشش کریں، وہ چڑ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور مختلف بیہیویئر جو ہے وہ سامنے آتا ہے، ایکسپیرینس میں باتیں سننے میں آتی ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ان اندھیروں سے، ان نقصانات سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ وہ دعاؤں کے ذریعے بھی ہے اور ان کے ساتھ ایک عملی تعلق اور پیار کا تعلق ہے۔ وہ برا مناتے ہیں لیکن آپ اپنا فرض پورا کریں۔ تو میری آج کے اس واقعے میں اس عورت کے لیے دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے اور اس کی بچی کے لیے جو اس دنیا میں نہیں رہی وہ مغفرت کا سلوک کرے، اور ہم والدین کو، ان بچوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت اور اس بات کی توفیق دے کہ اللہ ہمیں اس قسم کے نقصانات سے ہمیشہ بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حافظ ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک۔